السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 568۔ سورۃ الحاقہ، جس کا اختتام ہوگا، آیات ہیں 36 سے لے کر 52 تک، اور اسی پیج میں سورۃ المعارج کا آغاز ہوگا، آیت 001 سے لے کر 010، یعنی 10 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا طعام الا من غسلین۔ گزشتہ پیج سے جڑتے ہیں کہ جسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا زنجیروں میں باندھ کر، تو جہنم میں کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے پیپ۔ طعام نکرہ ہے، کوئی کھانا نہیں سوائے پیپ کے۔ اور یہ کھانا کس کا ہوگا؟ لا یأکلہ الا الخاطئون۔ یہ جہنم میں جو گنہگار جائیں گے نا، ان کا کھانا، وہی لوگ کھائیں گے اسے، اس پیپ کو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ قسم جسے تم دیکھتے ہو اور جسے نہیں دیکھتے ہو، یعنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، ہر ایک کے بس کے بات نہیں کہ وہ دیکھے۔ وہ دیکھنے جیسی ہیں، دیکھ سکتے ہو مگر پھر بھی نہیں دیکھ پاتے، اور کچھ نمونے ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی قسم۔ تو قسم کھا کر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ انہ لقول رسول کریم۔ بے شک وہ بات رسول کی جو بزرگ ہے۔ اب جب رسول کی بات ہے، جبرائیل امین کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور رسول یہ ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ کا کلام رسول کی زبانی تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ تم کہتے ہو کبھی شاعر ہے، تو سنیے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ وہ شاعر کا قول نہیں، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو۔ کوانٹٹی کمی کی، اس لیے کہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ شاعر کا قول ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ کاہن۔ تو سنیے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نہ وہ کاہن کا قول ہے، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس لیے کہ شاعر کو بھی جانتے تھے شاعر کیسا ہوتا ہے، کاہن کو بھی جانتے تھے کہ کاہن کیسا ہوتا ہے۔ وہ اخلاق تو رسول کے نہیں تھے، لہذا تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب کہا جا رہا ہے، قسم کھانے کے بعد، تنزیل من رب العالمین۔ اتارا گیا ہے یہ کلام، سارے جہاں کا رب ہے اس کی جانب سے۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے، تو سنیے مثال کو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ تقول قول سے، اقاویل قول کی جمع، اور بعض یعنی ایک بات۔ تقول یہ تفعول کے باب میں چلا گیا، جیسے کہ تقبل، اللہ نماز کو قبول کرے، تو اس باب میں جانے کے بعد کسی چیز کو اخذ حاصل کرنا۔ تو اگر کوئی بات یا ایک بات ہم پر وہ اپنی طرف سے بنا لے، تقول، اس کا ربط اگلی آیات سے ہے، تو سنیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یعنی اگر ایک بات بھی بنا لے وہ ہمارے خلاف، کہے کہ یہ آیت ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کی گرفت کریں گے داہنے ہاتھ سے۔ اب داہنا ہاتھ کس کا؟ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، رسول کا بھی۔
رسول کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے، یعنی جو ہمارے خلاف کوئی بات بتائے گا تاکہ اس کی قوت کمزور ہو جائے، یا ہے کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، اس لیے کہ داہنا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، مگر یہاں پھر اکتفا کرنا پڑے گا کہ اللہ کا داہنا ہاتھ کیسا۔ اچھا، ابھی اس کا جوڑ اگلے آیت سے ہے، تب مکمل بات سمجھ میں آئے گی، ابھی ساتھ میں رہیے گا۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر کاٹ دیں گے اس کی شہرت۔ شہرت کا تو زندگی سے بڑا تعلق ہے، شہرت کو کاٹ دیا تو زندگی ختم۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اب یہاں تک جو بیان کیا جا رہا ہے رسول کے بارے میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ رسول کی صداقت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رسول اور نبی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بات کو بنا لے، مطلب ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ورنہ پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے نکل آتے، انہیں تو پکڑ لیا گیا، قتل کیا گیا، آج کل بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو مثال کو ذہن میں رکھے گا، رسول ایسا کر نہیں سکتا، لیکن رسول کا نام لے کے مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہے یہ جو سنا رہے ہیں اللہ کا کلام، یعنی رسول کے زبانی تم تک پہنچ رہا ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب تم میں پرہیزگاری ہے ہی نہیں تو تم کیا سمجھو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں، جھٹلا رہے تھے، مگر ان کا حشر کیسے ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَإِنَّهُ ہو کی ضمیر مکذبین کی طرف۔ اب یہ جو انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ جھٹلانا کافرین کے لیے حسرت ہوگا۔ حسرت یعنی کیا؟ کہیں گے کہ کاش ہم انکار نہ کرتے، لیکن حسرت اب اس کی کوئی تلافی نہیں۔ اب اس کا ترجمہ ندامت بھی کر سکتے ہیں، پشیمانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ندامت میں فرق ہے۔ دنیا میں کسی چیز پر ہم نادم ہوں تو توبہ کریں، لیکن حسرت یہ تو قیامت کے دن ہوگی، اس کا کوئی یعنی تلافی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ جو کہا جا رہا ہے یہ برحق اور قابل قبول ہے کہ اسے حسرت ہوگی کافروں کو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا آپ اپنے رب کی جو عظیم ہے پاکی بیان کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، اب گزشتہ صورت میں قرآن کی بات چل رہی تھی، رسول کے ذریعے جو سنایا جا رہا تھا، اب عذاب کی۔ پوچھا سائل نے، کسی نے، واقع ہونے والے عذاب سے، بعذاب واقع۔ اب کس نے پوچھا؟ محققین نے مختلف نام بتائے ہیں، بہرحال کسی مجرم نے پوچھا۔ تو جواب کیا دیا جا رہا ہے سنیے، للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافرین کے لیے ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، جس نام سے سورت کو پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے جو سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں والا، ذی آنے والا۔ تو یہ سیڑھیاں کیا بھائی؟ سیڑھیوں والا وہاں تک جانے کے لیے چڑھنا پڑتا ہے۔ اب کون چڑھتے ہیں اس کا تو ذکر ہے، لیکن کس طرح چڑھتے ہیں، اس کی مسافت کیا ہے، یہ تو ہمارے لیے امور غیبیہ میں سے ہے۔ تو سنیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل امین، الیہ اللہ کی طرف۔ جبریل امین کا ذکر ہمیشہ خاص کر لیا جاتا ہے،
جبکہ وہ بھی ملائکہ میں شامل ہیں، ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال۔ اب یہ بھی ہمارے لیے امور غیبیہ میں سے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دن کے حساب سے رب تک جانے کے لیے 50,000 سال لگتے ہوں۔ بہرحال اس کے حقیقی معنی تو بس اتنا ہی، اسی پر ہم اکتفا کریں گے کہ یہ امور غیبیہ میں سے ہیں۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ اے رسول فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبراً اور جمیلا، اچھی طرح سے صبر کیجیے۔ إنهم يرونه بعيدا، انہم یقیناً وہ دیکھتے ہیں اسے، ہو کی ضمیر عذاب کی بات ہو رہی ہے، وہ عذاب کو دور، یعنی ان کی نظر میں وہ دور ہے، لیکن ہم وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ عذاب کی بات، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا، یعنی اب عذاب کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ سوال کیا تھا عذاب کا، جواب دیا جا رہا تھا کہ وہ تو اس دن آئے گا، تم پر ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اور وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم نکرہ، کوئی دوست، حمیمن بھی نکرہ دوسرا، کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ کیا پوچھ سکتا ہے، وہ خود ہی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو بہرحال آج ابتدائی صفحے میں الحاق کا اختتام، وہ باتیں جو رسول کے ذریعے یعنی کلام الہی، اور پھر سورۃ المعارج میں عذاب کے تعلق سے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے صفحے پر، دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔